کہ تکمیل ایمان ہی محبت کا نام ہے۔ پریشان تو نہیں آپ لوگ کسی بات سے؟ ہاں نہ نہیں کرتے، بگھورتے ہیں بہت زیادہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھیں۔ دیکھیں آپ مسکرائیں تو مجھے اجر ملا اس کا۔ آپ غور فرمائیں میری بات پر، میں نے تھوڑی سی تقریر کر لی، آپ نے پریشان نہیں ہونا، جلدی جلدی بات ختم کرنے کا عادی۔ عزیز بھائی، دین نے کہا محبت کرو، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ فرمایا جو لوگ ایمان لے آئے وہ اپنے رب سے بھی شدید محبت کرتے ہیں۔ زبردستی بچے سے نماز پڑھائی جائے تو وہ دوڑ کے آتا ہے، وہ دیکھتا ہے استاد صاحب دیکھ تو نہیں رہے، اگر تو دیکھ رہے ہیں تو پھر پڑھ لیتا ہے، اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ موجود نہیں ہے تو کئی دفعہ وہ چوری بھی کر جاتا ہے، کیونکہ وہ نماز پڑھ رہا ہے استاد کے ڈر سے، والد کے ڈر سے۔ اور جس دن اسے اپنے رب سے پیار ہو گیا نا، پھر رب فرماتا ہے کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ فرمایا اللہ کے بندے وہ ہیں کہ ان کی رات سجدے میں گزر جاتی ہے، قیام میں گزر جاتی ہے، ساری رات۔ تجربہ کرنا ہے زندگی میں۔ کچھ لوگ ایسے آتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے کہ یار اس نے کب جانا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے بات شروع کرو تو کافی دیر کے بعد احساس ہوتا ہو یہ تو 4 گھنٹے گزر گئے، تو پتہ ہی نہیں چلا۔ مثل تعویذ ہوتے ہیں کچھ لوگ، وہ جب بھی ملتے ہیں شفا ہوتی ہے۔ محبت کا لہجہ، محبت کا انداز۔ آپ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ کام جو بھی کرو نا اس میں محبت شامل کرو، آپ کا کام آپ کو لطف دینے لگ جائے گا۔ اور اگر آپ اس کام کو کسی بھی وجہ سے، کسی بھی، دیکھیں نا کام ہو ہی جاتا ہے، مجبور ہو کے بھی ہو جاتا ہے، اور پیار سے بھی، بس ذرا پیار سے کریں تو ذرا خوبصورت ہو جاتا ہے، ذرا اچھا ہو جاتا ہے، اس میں حسن پیدا ہوتا ہے۔ تو دین نے کہا ایمان والے اللہ سے محبت کرتے ہیں شدید، اور حضور سید عالم علیہ السلام نے نا پابندی لگا دی۔ فرمایا تمہارا ایمان ہی جب مکمل ہوگا جب تم ہر چیز سے بڑھ کر اپنے نبی سے محبت کرو گے۔ اچھا ہمارے ہاں کیونکہ دعویٰ زیادہ ہوتا ہے اور اس کا عملی ثبوت دینا پڑے تو تھوڑی ہمیں مشکلات ہوتی ہیں۔ صحابہ سچے لوگ تھے، بالکل 100% بات کرنے کے عادی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100% بات کی۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں۔ گویا وہ عرض کر رہے ہیں کہ میں تجربہ کر کے آیا ہوں، حکم کریں گے تو میں سرداری چھوڑ دوں گا، حکم کریں گے تو قبیلہ برادری چھوڑ دوں گا، حکم کریں گے تو میں اولاد قربان کر دوں گا، مال سارا دے دوں گا، لیکن صاف بات کی۔ عرض کی حضور مجھے لگتا ہے کہ مجھے اپنی جان آپ سے زیادہ پیاری ہے، مجھے محسوس ہوتا ہے۔ تو محبوب نے یہ نہیں فرمایا چل ٹھیک ہے آہستہ آہستہ وہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، یہ نہیں فرمایا۔ فتویٰ بھی محبوب کریم نے ارشاد فرمایا تو فوراً حضرت فاروق اعظم کے سینے پہ ہاتھ دست مبارک رکھا اور فرمایا عمر ابھی ایمان نہیں مکمل ہوا۔ حضرت شیخ محقق علیہ رحمہ فرماتے ہیں شاید وہ حضور کے دست پاک کا فیض فوراً ملا کہ حضرت عمر بول پڑے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ حکم کریں میں جان قربان کرنے کو بھی تیار۔ فرمایا اب تکمیل ایمان ہم نہ دیکھتے ہیں اپنی زندگی میں، تجربہ کرتے ہیں۔ کبھی کسی وقت الحمدللہ مسلمانوں کو ہر چیز سے بڑھ کر حضور سید عالم علیہ السلام سے پیار ہے، لیکن کبھی تجربہ کرنا چاہیے دولت سامنے رکھ کے کہ اگر آج مجھے ساری دینی پڑ جائے تو میں تیار ہوں۔ یہ بچے، یہ اولاد، یہ عزت، یہ عہدہ، یہ منصب، یہ اگر چھوڑنا پڑے کبھی اس پہ کبھی غور کرنا چاہیے۔ تو محبت دین کا حسن ہے۔ آپ کسی وجہ سے بھی اگر آپ مقید ہیں نا کسی بھی جگہ پہ، بعض اوقات بہت زیادہ گھٹن بغاوت پیدا کرتی ہے، لیکن یہ جو محبت ہوتی ہے یہ تو روز ادب میں اضافہ کرتی ہے، یہ تو روز انسان کے اندر طلب کو بڑھا دیتی ہے، یہ تو روز ایک نیا شوق، ایک نیا جذبہ
روز ایک نیا ولولہ پیدا کرتی ہے۔ اللہ سے محبت، رسول کریم علیہ السلام سے محبت، قرآن پاک سے محبت، حضور کے دین سے محبت، پھر حضور کی نسبتوں سے محبت، حضور کے ہر صحابی سے محبت، سیدنا صدیق اکبر سے لے کر حضرت سیدنا امیر معاویہ تک، ہر شخص کا ادب احترام، کیونکہ وہ حضور کی نسبت رکھتا ہے، حضور کا تعلق رکھتا ہے، ہر ایک کے بارے میں ادب کے اکرام کے جذبات، پھر حضور کی اولاد پاک، حضور کی اولاد پاک، صحابہ سے سیکھا ہے ہم نے حضور کی اولاد کا احترام۔ تمام صحابہ نے ایک جگہ پہ کچھ نذرانہ جمع کر کے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا اور وسیلہ حضرت عباس کو بنایا، محبوب کریم کے چچا جان۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، گھر کے اخراجات بہت زیادہ ہیں، 9 ازواج مطہرات پہ یک وقت موجود ہیں، 4 شہزادیاں ہیں، مہمانوں کا آنا جانا ہے، تو یہ کچھ نظر ہم پیش کریں گے ہر مہینے گھر کے اخراجات کے لیے۔ اور حضور ہم کو بدلہ نہیں دے سکتے، آپ نے جو ہمارے لیے کیا ہے، جو تربیت، جو دین، جو حق ہم تک پہنچایا ہے، اس کا بدلہ نہیں دے سکتے، یہ نذرانہ ہر ماہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کر دیا، فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا، محبوب آپ ان سے فرما دیں کہ میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو میرے اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پہ ہے، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، یہ جو میرے قریبی ہیں نا ان سے ذرا پیار کرتے رہنا۔ نہیں، آپ غور کریں اس بات پر، لا اسألکم علیہ اجرا، طائف میں پتھر کھانے سے لے کر احد میں دانت شہید کرانے تک بڑا کچھ کیا ہے تمہارے لیے، کوئی اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى۔ یہ میرے جو قریبی ہیں نا، یہ سیدہ عائشہ صدیقہ، یہ جناب میمونہ، یہ جناب سیدہ خدیجہ، یہ حضور کی 4 شہزادیاں، حضور کی اولاد پاک، یہ حسنین، ان سے پیار کر۔ ہم وہ لوگ ہیں جو اپنے اساتذہ کے بچوں کا بھی احترام کرتے ہیں، ہم وہ لوگ ہیں جو اپنے مشائخ کی اولادوں کا بھی احترام کرتے ہیں۔ ایک پنجابی میں صوفی بزرگ ہوئے حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک بات کہتے ہیں اپنے لہجے میں، وہ کہتے ہیں اصلہ نال جو نیکی کریے نا وہ نسلیں تاک نہیں بھول دے، یعنی کسی اصلی آدمی سے نیکی کرو تو وہ اپنی نسل کو بھی کہتا ہے اس گھر کا احسان ہے، ذرا خیال رکھنا، اپنے بچوں کو بھی بتا کے جاتا ہے کہ ہم نے نمک کھایا، ذرا اصلہ نال جے نیکی کریے تو نسلیں تاک، ہاں بے اصلہ نال نیکی کریے تو پھول کنڈیا نال تل دے۔ کہتے ہیں اگر انسان ٹھیک نہ ہو تو پھر وہ فرق ہی نہیں کرتا کہ پھول ہے کہ کانٹا ہے، تو وہ نسلوں تک بتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ باغ میں بیٹھے تھے، بڑھاپا تھا، بچے کھیل رہے تھے، ان کی کوئی گیند کوئی چیز باغ میں آ گئی، شاگرد بیٹھے، کتاب کسی کتاب پر کام ہو رہا ہے، قیمتی نوٹس ہیں، بکھری ہوئی چیزیں، تو وہ بچہ اندر آیا تو امام صاحب اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کچھ چیزیں بکھر گئیں، دوبارہ سمیٹنے میں ٹائم لگا، تھوڑی دیر کے بعد وہ بچہ پھر آ گیا، اس کی کوئی ڈیوٹی ہوگی گیند پکڑنے کی، وہ 2-4 دفعہ آیا تو امام صاحب اٹھ کے کھڑے ہو گئے، تو شاگرد کہنے لگے حضور بچے کھیلتے رہتے ہیں، جانے کتنی بار آئے گا؟ تو امام صاحب کی آنکھ میں جلال آیا، فرمایا اٹھتا میں ہوں کہ تم ہو، 100 دفعہ بھی آئے تو میں اٹھوں گا۔ حضور کون ہے؟ چھوٹا سا تو بچہ ہے۔ فرمانے لگے تمہارے لیے چھوٹا ہوگا پر میرے استاد کا پوتا ہے، میں نے اس گھر کا اکرام کرنا ہے، میں نے اس گھر سے نمک کھایا ہے، مجھے انہوں نے سلیقہ دیا ہے کتاب و سنت پڑھنے کا، مجھے اللہ رسول کی بارگاہ تک لے گئے، میں بھول جاؤں اس احسان کو، ان لوگوں کی بات بھول جاؤں؟ جو حضور کی اولاد پاک ہے نا، نبی پاک کا جو گھرانہ ہے، یہ امت کے لیے آنکھوں کا تارا رہا ہمیشہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول پاک کی جو ان کے ساتھ دلچسپیاں ہیں، نبی پاک علیہ السلام کا جو ان کے ساتھ پیار ہے، حضور سید عالم علیہ السلام، دیکھیں نا محبوب کی بڑی شہزادی جناب سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ہر ایک دفعہ کہیں گھومتا گھومتا ان کے خامد
شروع میں مسلمان نہیں تھے تو انہوں نے فدیہ دینا چاہا تو وہ ہار آ گیا محبوب کے سامنے، تو حضور نے اسے دیکھا، بچی کا ہار بیٹی کا، شہزادی کا، اسے دیکھ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضور کا اپنی اولاد پاک کے ساتھ دیکھو ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ہیں وہ جب تھوڑے سے جناب اور صاحب ہو جاتے ہیں تو گھر میں وقت نہیں دیتے۔ بچے آپ سے وابستہ ہوں، وہ کیوں کسی اور کو اپنا دکڑا سنائیں؟ ان کو پتا ہو کہ میں والد، آپ نے ناراض نہیں ہونا اگر میں کوئی سخت بات کر دوں۔ شکوہ اس طرح بچوں کا نہیں ہے کہ وہ موبائل زیادہ دیکھتے ہیں، والد بھی تو ان کے پاس بیٹھا گردن نہیں نہ اٹھاتا، اس سے کچھ کہنا چاہتے ہیں، اس سے کھیلنا چاہتے ہیں، اس کے کندھوں پہ بیٹھنا چاہتے ہیں۔ وہ ترس رہے تھے یہ شام کو گھر آیا، لیکن اس کو وہ تو کہتا راستے میں وائی فائی نہیں تھا، وہ تو تلاش کر رہے کہ چند لمحے اس کے پاس بیٹھیں گے، اسے بات سنائیں۔ نبی پاک علیہ السلام بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، محبت کر رہے تھے، تو ایک صاحب نے کہا یا رسول اللہ بڑا وقت دیتے ہیں، میں تو بچوں کو اتنا وقت نہیں دیتا۔ تو جو حضور نے بات جواب میں ارشاد فرمائی وہ دستور حیات ہے ہر والد کے لیے، دادا کے لیے، نانا کے لیے۔ یا رسول اللہ آپ تو بڑا ہی ٹائم دے رہے، میں تو نہیں وقت دے پاتا بچوں کو۔ پتہ محبوب کریم نے کیا فرمایا؟ حضور فرمانے لگے اگر اللہ نے تیرے دل سے رحمت نکال لی ہے تو میں کیا کروں، مجھے تو اس نے رحمت للعالمین بنایا ہے۔ وابستگی حضور کی اپنے کاشانہ نور کے ساتھ، مصروف ہیں حضور کے اوقات، بڑے مصروف اوقات ہیں۔ آپ کبھی ترتیب دیں گے نا حضور علیہ السلام نے جو اوقات دیے امت کو، دین کو، تو اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن پھر بھی بچوں کو وقت دینا۔ دیکھیں نا خاص کر کے حضور نے فرمایا فاطمہ آج میرا دل کرتا ہے میں آپ کے گھر میں رات گزاروں، بیٹی کے گھر میں رہوں گا۔ مطلب اب ہم اس سے بھی بڑے ہو گئے، بیٹیاں انتظار کرتی ہیں والد کبھی آئیں، فون کرتی ہیں پردیس، بھائیوں کی بہنیں منتظر رہتی ہیں، اور بھائی کے پاس یاروں سے گپے لگانے کا ٹائم ہے، وہ کہتی ہے چل 2 منٹ میرا کبھی حال ہی پوچھ لیا کر، لیکن وقت نہیں ہے۔ ہم نے لا یعنی بے معنی بے مقصد مصروفیات اپنے اوپر اوڑھ لی، کوئی معنی نہیں ہے ان کاموں۔ اور یہ جو خلوص کے رشتے، وفا کے رشتے، درد کے رشتے فراموش کر بیٹھ۔ گھر والی صبح سے منتظر تھی کہ یہ شام کو آئے گا تو میں کوئی بات کروں گی، کوئی 2 جملے اس سے کہوں گی اسے۔ اور آپ دیکھیں نا کبھی موقع نہیں ہے زیادہ تفصیل میں جانے کا، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ایک دن فرمایا عائشہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو پھر بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے تو پھر بھی پتہ چلتا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ فوراً یا رسول اللہ وہ میرے دل میں بات کیا ہوا؟ تو یہ ذرا دیکھنا، ہم تو وہ دیر تک بات کر رہی ہے تو ہم تو توجہ نہیں دے رہے، لیکن محبوب پاک علیہ السلام روٹین کی باتوں کا بھی خیال رکھتے کہ کون مجھ سے کیا کہنا چاہتا ہے، کیا توقع رکھتا ہے، کس کو کس طرح میری ضرورت ہے، اس کا خیال رکھا جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا عائشہ جب کچھ تمہارے دل میں بات ہوتی ہے مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ یا رسول اللہ ایسی کوئی بات نہیں، آپ فرمائیں۔ تو حضور فرمانے لگے بتاؤں؟ یا رسول اللہ فرمائیے۔ فرمایا تم کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہو؟ حضور اٹھاتی ہوں۔ فرمایا جب ہوتی ہوں نا راضی تو کہتی ہو مجھے رب محمد کی قسم، اور جب تمہارے دل میں کوئی بات ہو تو کہتی ہو مجھے حضرت ابراہیم کے رب کی قسم، وہ بھی اللہ کے خلیل ہیں، لیکن تم نہ پھر نام حضرت ابراہیم کا لیتی ہو۔ قربان جائیں سیدہ عائشہ رو پڑی۔ حضور اتنا خیال رکھتے ہیں، جملوں تک کا خیال فرماتے ہیں، احساسات یہاں تک احساسات کو دیکھتے۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ وہ میرے لبوں سے نام ہی جاتا ہے پر میرے دل سے کوئی بات بھی نہیں نکلتی، آپ کا پیار احترام ہر چیز اسی طرح موجود۔ تو حضور نے فرمایا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں رات آپ کے گھر میں، آج میرا ارادہ۔ اچھا دیکھیں یہ شہزادی دور نہیں رہتی حضور کی، تو شادی تو رہتی ہے، لیکن اس کے باوجود خاص ٹائم دینا،
ایک تو ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ کچھ خاص اوقات مخصوص کیے جائیں گھر والوں کے، اور دوسرا یہ کہ اہل بیت اطہار کی محبت کی اہمیت امت کے سامنے محبوب نے اجاگر فرمائی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رات کو حضور تشریف لائے، حسنین کریمین کو ساتھ سلایا، رات کا وقت ہوا نا تو حضرت حسن نے دودھ مانگا۔ میں کہہ چکا ہوں کہ وہ ماں بدولت جو ہے نا، یعنی میں حضرت صاحب ہوں، میں قبلہ ہوں، میں پیر صاحب ہوں، اور میں جج صاحب ہوں، اور میں پروفیسر صاحب ہوں، اور میں تاجر صاحب ہوں، اور بھیا والد صاحب بھی تو ہیں نا، آپ نانا جان بھی تو ہے نا، آپ دادا جان بھی تو ہے نا، بھائی جان بھی تو ہے نا، ان رشتوں کا بھی تو آپ کو خیال کرنا ہے نا۔ دودھ مانگا حضرت امام حسن نے، تو حضور علیہ السلام سے انہوں نے دودھ طلب کیا، تو سیدہ فاطمہ کہتے میں اٹھنے لگی، بچے کو دودھ ڈال کے دیتی ہوں برتن سے، تو حضور فرمانے لگے فاطمہ آپ لیٹ جائیں، آج میرے ساتھ سویا، دودھ بھی میں ہی پلاؤں گا۔ محبوب نے اٹھ کے بکری کا دودھ دھویا، یا برتن میں موجود تھا اسے دوسرے برتن میں ڈالا، اور حضور دینے لگے تو امام حسین نے بھی مانگ لیا، نانا میں نے بھی دودھ پینا ہے۔ تو حضور فرمانے لگے، اچھا حدیث کے راوی خود مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں میں ساتھ والی چارپائی پہ آرام کر رہا تھا، سن رہا تھا باتیں پر میں لیٹا تھا۔ فرماتے ہیں کہ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب امام حسین نے مانگا تو حضور فرمانے لگے بھی پہلے حسن کو ملے گا۔ تو سیدہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ لگتا ہے حسن زیادہ پیارا ہے۔ فرمایا نہیں، پیارے دونوں ہی ہیں، پر مانگا پہلے حسن نے ہے، اسے پہلے دیا جائے گا۔ اور پھر حضور فرمانے لگے فاطمہ میں، آپ، حسن اور حسین اور یہ جو علی چارپائی پہ لیٹے ہوئے ہیں، جنت میں بھی اللہ ہمیں اسی طرح اکٹھا فرمائے۔ اسی طرح کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول، خاص محبت حضور کی، خاص پیار اہل بیت کے ساتھ۔ میرا ایک بڑے سادہ سے گھرانے سے تعلق ہے، لیکن ہمارے دیہاتوں میں یہ ہوتا تھا کہ جو پرانے لوگ ہوتے تھے نظریات کے بڑے پکے ہوتے تھے۔ یہ 2 لقمے چاول کے نیچے گر گئے، اور نا 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 یہ نہیں گرنے چاہیے بیٹا، یہ نیاز کے، یہ تو متبرک کھانا ہے۔ آج کل ویسے متبرک کھانے کا بڑا برا حال کیا جاتا ہے، وہ شاپروں میں چھتوں سے پھینکا جاتا ہے۔ کئی دفعہ میرا دل کرتا ہے پوچھ لوں کہ کیا آپ بیٹے کے ولیمے کی روٹی بھی چھت سے پھینکتے ہیں؟ جو بچے کے بیٹے کے ساتھ منسوب ہے اسے تو کبھی چھت سے نہیں پھینکا، اور جو امام حسین کے ساتھ منسوب ہے اسے کیسے پھینک دیا؟ جو حضور کے میلاد شریف کے ساتھ منسوب ہے اسے چھتوں سے پھینک رہے ہیں، کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ میرے والد صاحب بڑی عید کا موقع تھا تو چاول لائے بڑے اچھے، بڑی خوشبو اچھی ان کا، وکن خواتین تبصرہ کرتی ہیں پھر چیزوں پر کہ یہ چیز جو آپ لائے ہیں، تو اماں جی نے وہ چاول پکائے تو والد صاحب کہنے لگے بہت عمدہ ہیں، اماں جی کہنے لگے ہاں یہ تو پکانے میں بھی بڑے اچھے ہیں، بڑے عمدہ چاول ہیں۔ جب وہ 2-4 دن کے بعد دوبارہ چاول پکے گھر میں، تو والد صاحب کہنے لگے بھی وہ چاول کدھر ہے جو میں عید والے دن لایا تھا؟ تو میری والدہ کہنے لگیں کہ چاول بڑے اچھے تھے، میں نے رکھ دیے ہیں، 10 محرم کو امام حسین کی نیاز پکائیں گے۔ اچھی چیزیں، یہ جذبات سادہ لوگوں کے حضور کی اولاد پاک کے ساتھ وابستگی۔ اب تو میرے بھائی وہ کر دیا ہے، آرڈر دے دیا ہے، وہاں سے 2-4 دیگیں آ جائیں گی۔ تھوڑا سا نا خاص لگاؤ ہو، تھوڑا پیار ہو، چیزوں کو دیکھا جائے، خاص الفت۔ دیکھیں نا ہر آدمی کے تذکرے پر آنسو نہیں آتے، کوئی خاص ہوتا ہے جن سے روحوں کی قربت ہوتی ہے۔ ہر کندھے پہ سر رکھ کے بندہ روئے گا، سب کو دکھڑے تھوڑی بتایا جاتے ہیں، سب کے تذکروں پہ تھوڑا رویا جاتا ہے۔ وہ تو کبھی بات آتی ہے کسی اپنے کی تو آنسو آتے ہیں۔ یہ دیکھیں نا سیدنا ابو ہریرہ کیا فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پتہ نہیں مجھے کیا ہے، امام حسن اور حسین کا نام میری زبان پہ آتا ہے تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور یہ ان کی موجودگی میں فرما رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ تذکرہ، یعنی ان لوگوں نے تقریروں میں خالی محبت نہیں کی، نعروں میں محبت نہیں کی، ان کو مسجد میں چونکہ کچھ نہ کچھ سننا کہنا تھا تو
الا ماشاءاللہ صرف لفظوں کے ہیر پھیر میں، جملوں کے اتار چڑھاؤ میں اور شعر و شاعری کے بام و در میں ہی صرف مقید نہیں رہے، یہ محبتیں عملاً ان پر طاری تھی، عملاً۔ آپ کبھی غور کر سکتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو 1000 کتاب کے مصنف ہیں اور اپنے زمانے کے تمام علوم پر ایک بندہ حاوی ہے، اور ڈھیر سارے سادات ان کے مرید ہیں، خلفاء ہیں، ان سے نیاز مندی رکھتے ہیں، لیکن اگر کوئی ان پڑھ سادہ اور غریب سید بھی آتے ہیں تو اعلیٰ حضرت اٹھ کے ملتے ہیں، ان کی تکریم کی جاتی ہے، انہیں اپنی جگہوں پہ بٹھایا جاتا ہے۔ ماجرا کیا ہے؟ بات فقط اتنی ہے، بات صرف اتنی ہے کہ جب آپ چیزوں کو اپنے اوپر پوری طرح طاری، ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام، بڑے عالم تھے، صوفی تھے۔ راولپنڈی کے علاقے میں نا کسی سفر پہ تشریف فرما تھے تو وہاں ایک سید بھی تھے اور عالم بھی تھے، تو وہ قرآن شریف بڑا عمدہ پڑھتے تھے۔ ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے بعض اوقات ہر چیز اس ترتیب سے سب کے حصے میں نہیں آتی، کسی کو کوئی چیز اعلیٰ مل جاتی، کسی کو کوئی۔ بہت عمدہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، تو خواجہ صاحب وہاں تشریف لے گئے تو ان کے پیچھے نماز پڑھی، کچھ اور علماء خلفاء بھی آپ کے ساتھ تھے، نماز مکمل ہو گئی تو علماء نے کچھ توجہ دلائی کہ ایک ایسی واضح غلطی ہو گئی ہے کہ یہ نماز تو ہوئی نہیں۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ کسی کو پتہ چل جائے کہ امام کے پیچھے نماز نہیں ہوئی تو پھر وہ امام کو لقمہ نہ دے، بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے۔ وہ تو بڑی جلدی چیزوں کو لوگ بیان کرنا ضروری سمجھتے ہیں، اب سب لوگ اس بات میں جلدی کر رہے ہیں کہ بتایا جائے، لیکن بزرگ موجود ہیں تو کوئی پہل نہیں کر رہا۔ تو کسی نے کان میں کہا حضور یہ تو نماز ہوئی نہیں، تو خواجہ صاحب فرمانے لگے پتہ مجھے بھی ہے، لیکن یہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو یہ عالم ہے اور پھر سید ہے، اب بزرگ ہیں، اب ان کو میں نے بات سمجھانی ہے اور نسل رسول کا احترام ہے، تو کوئی تھوڑا سا دیکھ رہا ہوں کہ لقمہ دینا ہے تو مجھے کوئی لفظ مل جائے جس سے لقمہ دوں، اور پھر یہ کہ ان سے پوچھنا بھی ہے کہ انہوں نے یہ جو ہماری نظر میں یہ چیز ہے کوئی اس کی کوئی حکمت یا کوئی اس کا عذر ہی نہ بیان کر دے۔ اب ساری باتیں سمیٹ کے کہنے لگے لو بھی لو مجھے فارمولہ مل گیا لقمہ دینے کا۔ یہاں تو لوگ نہ باپ کا احترام کرتے ہیں، بس جو آ گیا فٹ سے کہہ دیا۔ کسی نے کہا تھا کہ تعلق توڑ دینے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں اور کسی کو چھوڑ دینے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں۔ آپ کوئی بھی بات کریں نا، قطع تعلق کی بات بھی کریں تو اس میں بھی کچھ تھوڑی سی تہذیب ہونی چاہیے۔ قاتل کو کوئی قتل کے آداب سکھا دے، دیکھو دستار کے ہوتے ہوئے سر کاٹ رہا۔ کچھ لوگ غیر محتاط ہو جاتے ہیں اور حدود سے آگے نکل جاتے ہیں، اس سے پھر سوسائٹی کے اندر تکلیف پیدا ہوتی ہے۔ جو ادب ہوتا ہے نا، ادب یہ ہمیشہ حسن پیدا کرتا ہے، اور بے ادبی دو ہی باتیں ہیں نا۔ اماں صبح سے کہہ رہی تھی کہ اس نے بیٹے کو کوئی کام بتانا ہے، ارادہ تھا، لیکن اس کے جاہ و جلال کا بھی پتہ تھا۔ اب دو ہی باتیں، اماں نے کام بتایا تو ہو سکتا ہے ناراض ہو جائے، اماں میں سارا دن پہلے مصروف رہتا ہوں، اب آپ مجھے ایک اور کام بتا رہی ہیں، اب میرے لیے ایک نئی مشکل کھڑی ہو رہی ہے، تو اس سے اماں کو تکلیف ہوگی، ہو سکتا ہے وہ ساری رات روئے کہ دیکھو میں کس سے کہوں۔ اور ایک لہجہ یہ ہے کہ آپ نے کام بتایا، ماں نے کام بتایا آپ کو، تو آپ نے کہا ماں آپ اتنا پیچھے ہٹ کے کیوں بات کرتی ہیں، آپ حکم کیا کریں، یہ فون پہ کہہ دیتی کب سے ہو جانا تھا، آپ جیسے کہیں گی ہو جائے گا۔ اب روئے گی اماں پھر بھی ساری رات، پر دعائیں دیتی روئے گی۔ وہ لوگوں کو بتائے گی کہ اللہ ایسی اولاد سب کو دے، اور دعائیں مانگے۔ تھوڑا سا ادب، تھوڑا سا۔ کبھی استاد مل جائے نا، وہ جس نے بڑی چوتھی پانچویں کلاس میں پڑھایا تھا، کبھی وہ مل جائے نا، سائیکل پہ ہو استاد یا موٹر سائیکل پہ ہو، خیر سائیکل کا تو اب نام و نشان ہی ختم ہوتا جا رہا ہے، استاد کبھی موٹر سائیکل پہ مل جائیں اور انسان پھر اسی استاد سے پڑھنے والا پی ایچ ڈی کر جائے، بڑا بزنس مین ہو، بڑی پجاروں پہ ہو، تو اگر استاد کو دیکھ کے گاڑی روک دینا اور کہ استاد صاحب یہ موٹر سائیکل لڑکا لے آتا ہے، آپ بیٹھے نا میرے ساتھ، میں چھوڑ کے آؤں، جانا استاد صاحب نے موٹر سائیکل پہ ہے دوبارہ،
نے کہا نہیں بیٹا میں چلا جاؤں گا. لیکن جب وہ دوبارہ بیٹھتے ہیں انہیں محسوس ہوتا ہے میری موٹر سائیکل تو پجاروں سے مہنگی ہے، کیونکہ پجاروں والا تو ان کے سلوٹ کر رہا ہے. جب بھی انسان احترام کرتا ہے اس سے حسن پیدا ہوتا ہے، تازگی پیدا ہوتی ہے، اس سے سکون آتا ہے. اور بے ادبی ہمیشہ تعفن پیدا کرتی ہے، تکلیفیں. ہمارے ہاں بے باکی کے نام پر، اور میں جی منہ پہ کہہ دیتا ہوں، جی منہ پہ آپ اپنے بارے میں کہا کریں، دوسروں کے بارے میں منہ پہ کہہ دیتے ہیں. سچ تو اپنے بارے میں زیادہ بولنا چاہیے، لیکن اپنی ساری غلطیوں سمیت اپنے آپ سے پیار کیا جاتا ہے، اور دوسرے کی ایک دیکھ کے اس سے لوگ دور ہٹ جاتے ہیں. تو عزیز بھائی، بزرگ جو تھے وہ کوشش کرتے تھے کہ کوئی ایسا کسی کے ساتھ ایسی بات نہ ہو جائے کہ وہ انسان تکلیف میں آ جائے. خواجہ صاحب کہنے لگے لو مجھے بات مل گئی ہے، میں اب لقمہ دینے لگا ہوں. پہلے جیب سے 100 روپیہ نذرانہ نکالا، پرانی بات بتا رہا ہوں آپ کو، 40-50 100 روپیہ نذرانہ نکالا، پھر آگے بڑھ کے شاہ جی کو نظر دی، پھر ہاتھ چومے. کہنے لگے حضرت ہمیں حکمت کا نہیں پتا کیا ہوا ہے، بس آپ قرآن شریف بڑا اچھا پڑھتے ہیں، آپ نے نماز پڑھائی ہے، مزہ بڑا ہے، ذرا اسی نماز کو ایک دفعہ دوبارہ نہیں پڑھا دیتے، نہ دوبارہ سن لیں گے. تو وہ شیخ فرمانے لگے لاگو مجھے بھی رات نہیں ہوئی، شک تھا، پر حضرت جو آپ کا بتانے کا انداز ہے وہ تو بڑا ہی انوکھا ہے، وہ تو بڑا نرالا ہے. جب آپ ادب کرتے کا جناب آپ سید ہیں، حضور کی نسبت پاک کا احترام، اور پھر آپ عالم ہیں، اس لیے میں نے کوشش کی کہ کوئی ایسی بات تھوڑا سا نہ ہمیں اپنے دلوں میں احترام. ہم چونکہ بڑی مشکل ہو گئی ہے زندگی، دوڑ دھوپ زیادہ ہو گئی ہے، تو کچھ لوگ ذوق سے پیچھے ہٹ گئے ہیں، کیونکہ ٹائم ہی نہیں ملتا، بہت سارے کام رات کو رہ جاتے ہیں کہ چلو صبح کریں گے. اس سے یہ ہوا ہے کہ وہ جو ذوق کی باتیں تھیں، پیار کی باتیں تھیں، ادب کی باتیں تھیں، وہ ہمیں ذرا تازہ کر دیتی تھی. تو میں تھوڑی دیر پہلے بھی میں نے ایک جگہ پہ کہا، پھر کہتا ہوں رات کو سونے سے پہلے ایک نعت ضرور سنا کریں، صبح اٹھ کے نا ایک نعت شریف ضرور سنا کریں. اپنی طبیعت کو، اپنے دل کے آنگن کو ہمیشہ آباد رکھیں. 2-3 باتیں جلدی میں عرض کرتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں. اہل بیت نبوت کے اسوہ میں 3-4 چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک تو وہ قناعت پسند تھے، جو مل گیا اس پہ راضی ہے. کنز العمال میں یہ روایت موجود ہے کہ اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی چادر اوڑھ کے، آج کل ہر تیسرا آدمی دعا کرتا ہے کہ بچی بڑی دکھی ہے، سسرال میں کام کرنا پڑتا ہے. میں نے کہا اس کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ جاتے ہیں کام کر کر، سیدہ فاطمہ کے تو پڑ جاتے تھے. کوئی اتنا غریب جس کی بیٹی اتنا کام کرتی، لیکن دکھی اللہ ماشاءاللہ سب ہے. اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی چادر اوڑھ کے حضرت فاطمہ چکی پیس رہی تھی، حضور نے دیکھ لیا. پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا دنیا میں تھوڑی سی تکلیف برداشت کریں، آخرت کی ساری عزت اللہ آپ کو عطا فرمائے. ایک تو قناعت پسندی. اچھا لطف کی بات سنیں، اہل بیت اطہار، حضور کا کاشانہ نور، ازواج پاک، آپ جتنی بھی سیرت کی کتابیں پڑھیں گے نا، ہر ایک نے لکھا ہے کہ مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا حضور کے گھر، مہینہ کھانا نہیں پکا، کھجور پہ دودھ پہ گزارا ہے، ہر ایک نے لکھا ہے. لیکن کمال یہ ہے کہ جن سب نے یہ لکھا ہے نا کہ مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا، انہوں نے 2-4 صفحے آگے جا کے یہ لکھا ہے کہ جو مانگنے آتا تھا اسے جھولی بھر کے عطا کرتے تھے. یہ انوکھی بات، یہ 2 جہاں کے شاہ ہیں اور پاس کچھ رکھتے نہیں. 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. ایک شخص امام حسین کے پاس آیا، عرض کی حضور فقیر ہوں، کچھ لینے آیا ہوں. آپ کو پتہ ہے نا فقیر اگر کبھی گاڑی کا شیشہ بجائے تو لوگ تلاش کرتے ہیں کہ ٹوٹے پیسے ہیں کہ نہیں، وہ ڈھونڈنے پڑتے ہیں، نہ ہو تو فقیر واپس جاتا ہے. اور میں کہا کرتا ہوں کہ چلو فقیر کو اتنے تو دو جتنے کی بچہ چاکلیٹ لے لیتا ہے، اتنا تو کم از کم ہو، اتنا تو ہو. لیکن عجیب بات ہے نا، اللہ کے راستے میں دینا ہے اور پھر تلاش کیا جا رہا ہے کہاں بچت کی جائے. تو فقیر نے آ کے عرض کی امام حسین سے، حضور کچھ چاہیے؟ وہ کہتا ہے میرا خیال تھا 2-4 دینار مل جائیں، 2-4 اشرفیاں مل جائیں تو میرا کام چل جائے گا. امام حسین فرمانے لگے سب بانٹ چکا ہوں، ظاہری طور پر تو ایک بھی نہیں، کچھ گھنٹے انتظار کرنا پڑے گا. کہتا میں کچھ گھنٹے انتظار کیا، 5 تھیلیاں اشرفیوں کی آئیں، ایک تھیلی میں 1000 اشرفی تھی. 5000 اشرفیاں ہی اٹھا کے شیر خدا کے بیٹے نے
میری جھولی میں ڈال دی، اتنا مال کبھی نہیں دیکھا تھا، میں تو ابھی صدقے میں تھا کہ اتنا مل گیا۔ لیکن امام حسین فوراً بولے، کہنے لگے معاف کر دینا، تمہیں ذرا انتظار کرنا پڑا، تکلیف نہیں دینی چاہیے کسی کو۔ تیسری بات، بزدلی نہیں سکھائیں کبھی بھی بچوں کو، کبھی بھی۔ خوف اندر ہوتا ہے، ہر بات سے جو لوگ ڈرتے ہیں نا، بعض جگہوں پہ نا اب کاکروچ دیکھ کے چیخیں مارنا یہ بھی فیشن بن گیا ہے۔ وہ جناب ویڈیو بنا کے چڑھا دی، کیا ہو رہا ہے؟ وہ بکرا ذبح ہو رہا تھا تو بچہ رونے لگ گیا۔ خدا کے بندو، نبی کریم علیہ السلام تو حضرت فاطمہ کو فرماتے تھے یہاں کھڑے ہو آ کے میں تمہارا جانور ذبح کرنے لگا ہوں۔ تو جو بکرا ذبح ہونے پہ روتے ہیں تو دین کا جو اہم پہلو جہاد ہے، اگر کل کو ضرورت پڑی تو یہ تھوڑی جائیں گے۔ ہمت، طاقت، بچوں کو دلیری سکھائی جائے۔ حضرت مولا علی اپنے شہزادوں کو ہر جنگ میں ساتھ لے کے جاتے ہیں، بلکہ جس دن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بلوانیوں نے حملہ کیا تو چونکہ حضرت عثمان غنی امام حسن اور حسین کے سگے خالو ہیں، تو لوگ کہتے نہیں کہ بیٹا اندر سے کیواڑ بند کر لو، وہ تو کسی اور پر ظلم ہو رہا ہے۔ حالانکہ پڑوسی کی آگ اگر بجھائی نہ جائے تو اپنے گھر بھی آ جایا کرتی ہے، اس لیے کبھی کبھی پڑوسی کی آگ اس لیے بھی بجھا دینی چاہیے کہ اپنا گھر محفوظ رہے۔ عزیز، حضرت سیدنا مولا علی نے اپنے دونوں بیٹوں کے ہاتھوں میں تلواریں دے کے امام حسن اور حسین کے حضرت عثمان غنی کے دروازے پہ کھڑا کیا، فرمایا بیٹا کوئی اندر نہ جانے پائے۔ سب سے زیادہ خطرہ دروازے پہ تھا، وہاں دونوں شہزادے کھڑے تھے۔ بہادری بچوں کو سکھائی جائے، انہیں جینا ہے، انہیں جینا ہے۔ اور پھر صبر جو ہوتا ہے نا، قرآن پاک میں 90 سے زیادہ مرتبہ کم و بیش صبر کا ذکر ہے۔ احادیث و آثار دیکھیں گے تو 500 کے لگ بھگ علماء نے جمع فرمایا جس میں صبر کا ذکر ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا نے تو نچوڑ بیان کیا، فرمانے لگے جس طرح پورے جسم میں سر کا مقام ہے نا، اسی طرح دین میں صبر کا مقام ہے۔ اللہ فرماتے استعینوا بالصبر والصلاۃ، جب تکلیفیں بڑھ جائیں تو صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ جلد بازی ہے، یعنی اگر بچہ کھانا وقت پہ نہ پکنے پہ موبائل توڑ دے گا تو آپ تو کہیں گے لاڈلا ہے، لیکن اس کی بیوی تو کل کو بڑی تکلیف میں آ جائے، اس کے بچے کیا کریں گے؟ جس آفس میں وہ جائے گا کیسے گزارا کرے گا؟ صبر، حوصلہ، ٹھہراؤ، اس کی زندگی میں وہ ساری چیزیں ہونی چاہیے جس سے وہ صحیح گزارا کرے۔ میدان کربلا میں دو ہی تو چیزیں لڑی، ایک طرف تلواریں تھی، دوسری طرف صبر تھا۔ یزیدیوں کی تلواریں ہار گئیں اور حسین ابن علی کا صبر جیت گیا، صبر جیت گیا، صبر میں ڈوب گئی ہر چیز۔ اور آخری بات یہ، اہل بیت نبوت کا سجدوں سے بڑا پیار ہے۔ یہ کچھ وقت ایسا اب آیا ہے کہ وہ جو لوگ کچھ ٹائم مصلے کو دے لیتے تھے، تلاوت کو دے لیتے تھے، وہ بھی تھوڑے تھوڑے کمزور ہو گئے، کیونکہ روز نئی فوٹو میری نہیں آئے گی فیس بک پہ تو پھر لوگ کہیں گے کہ آپ ایکٹیو نہیں ہیں۔ تھوڑا سا نا مصلہ جن لوگوں کا آباد ہوتا ہے وہ طاقتور ہوتے ہیں، کچھ دکھ نا بڑے ذاتی سے ہوتے ہیں، بندہ کسی سے کہہ نہیں سکتا، بڑے ذاتی نجی ہوتے ہیں، اپنے آپ سے بھی چھپاتا ہے بندہ۔ اگر مصلہ آباد ہو نا، دعا مانگنے کا سلیقہ آتا ہو تو پھر وہ سارے دکھڑے بندہ رب و رسول سے کہہ لیتا ہے اور طاقتور ہو جاتا ہے، جی لیتا ہے، ڈپریشن، ٹینشن، ان ساری بیماریوں سے دور نکل آتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس کا مصلہ آباد ہو، لیکن ہر چیز ہماری آباد ہے، کچھ صرف 10 سے 20 منٹ روز فرض کے علاوہ رات کو اکیلے بیٹھے اپنے مالک کی بارگاہ میں۔ کتنا کو بھاگیں گے دنیا اور دنیا داروں کے پیچھے، لوگ تو تھکا دیتے ہیں۔ جتنی دعائیں اللہ سے مانگ سکتے ہیں، اور کمال دیکھیں حضور نے فرمایا جو رب سے زیادہ مانگے اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، مانگ اور خوش ہوتا ہے۔ آپ کسی سے 2-4 دفعہ کسی چیز کا مطالبہ کریں تو کہتا ہے تیرا تو کام ہو گیا ہے، لیکن اللہ سے جتنا زیادہ مانگا۔ 9-10 محرم کی درمیانی رات تھی، عمر بن سعد آیا، امام حسین سے کہنے لگا 2 ہی باتیں، یا آپ جنگ کریں گے یا بیعت کریں گے؟ تو فرمایا بھائی
صبح بتاؤں گا، ایک رات کی مہلت دو۔ وہ چلا گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین کی خدمت میں عرض کرنے لگے، حضور آپ نے مہلت مانگ لی ہے، یہ عجیب سے لوگ ہیں، جانے کیا گمان کریں گے۔ آپ کا فیصلہ جو صبح ہونا ہے مجھے ابھی پتہ ہے، جنگ ہی ہونی ہے، کیوں ایک رات کی مہلت مانگی؟ بس یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ امام حسین فرمانے لگے، عباس تیرا کیا خیال ہے؟ میں نے سوچنے کے لیے وقت مانگا۔ حضور پھر کس لیے مانگا؟ ٹھنڈی سانس لی سیدہ کے لال نے، اور پھر کہنے لگے، عباس تجھے پتہ ہے نا مجھے سجدوں سے بڑا پیار ہے، سجدوں سے۔ ایک رات رہ گئی ہے، دل کرتا ہے میں رج رج کے سجدے کروں، اس کی بارگاہ میں کہہ دوں سارا کچھ۔ آج میں نا اس ریت والی زمین پر پیشانی خوب رکھوں گا، اپنے مالک کی تسبیح پڑھوں گا، آج اس کے حضور حاضری دوں گا، آج لطف آئے گا۔ کبھی جب پوری طرح دنیا دل توڑ دے تو پھر جو سجدے کا مزہ ہوتا ہے نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے جب شعور دیا ہے، سمجھ دی ہے اور انسان کو ذہنی طور پر تندرست کیا ہے تو پھر اس کے ذمے کوئی ذمہ داریاں ہیں۔ آپ سنتے رہتے ہیں کہ ماں باپ کے یہ حقوق ہیں، بیوی کے شوہر پر بیوی کے اس طرح کے حقوق ہیں، بچوں کے حقوق ہیں، ہمارے ذمے پڑوسیوں کے حقوق ہوتے ہیں، اگر کوئی استاذ ہے تو اس کے ذمے شاگردوں کے حقوق ہیں، شاگردوں کے ذمے اساتذہ کے حقوق ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں لگائی، اور یہ ذمہ داریاں انسان کے وقت کو قیمتی بھی کر دیتی ہیں اور خوبصورت بھی بنا دیتی ہیں۔ جو لوگ اپنی ذمہ داریوں میں لگے رہتے ہیں وہ فعال زندگی گزارتے ہیں، متحرک رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی کام کر جاتے ہیں زندگی میں۔ بس سمجھ لیجئے جس طرح ہمارے ذمے باقی سب لوگوں کے حقوق ہیں، اسی طرح ہمارے ذمے ہمارے نبی کریم علیہ السلام کے بھی حقوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمے بحیثیت امتی کے کچھ حقوق رکھے، وہ حقوق ہم نے ادا کرنے ہیں، ان حقوق کا ہم نے پاس اور لحاظ کرنا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، بے شک ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا ہے۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ لوگ اللہ پر ایمان لائیں اور اللہ کے رسول پر ایمان لائیں۔ وَتُوَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، پھر محبوب کی تعظیم و توقیر کرے، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، پھر صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ میں بھی بیان فرمایا کہ پہلا حق یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا جائے۔ مضبوطی ایمان یعنی انسان ذہنی طور پر، قلبی طور پر اس وقت بہت مطمئن ہوتا ہے اور پروقار ہوتا ہے جب وہ کامل مومن ہوتا ہے۔ اللہ رسول کے وعدوں پر، رب رسول کی ذات پر اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے قوتیں اور ہمتیں اور طاقتیں عطا کرتا ہے۔ مضبوطی ایمان، بھائی آپ لوگ مہربانی کریں یہ چھوڑ دیں، کھول دیں اگر اس کو کھولنا ہے تو، اب اتنا وقت تو نہ لگائیں، پیر مولوی تو آتے رہتے ہیں، مسجد کا احترام بہت زیادہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بالکل خاموش ہو جائے، کوئی نہ بولے، چپ کر دیں۔ یہ جو بچے باتیں کر رہے ہیں یہ محفل کا تقدس نہیں سمجھ رہے، بالکل بیٹا خاموش ہو جائیں، آپ سمجھیں یہ احترام کتنا ہے۔ اور یہ چپ کرانے والے بھی اگر ان کو تھوڑا نظر انداز کریں گے تو پھر بھی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ بھی تھوڑی توجہ زیادہ دینے سے نا تب بھی معاملہ بعض اوقات زیادہ ہو جاتا ہے، وہ کئی دفعہ چپ کرانے والوں کی آواز زیادہ ہو جاتی ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ آپ تھوڑی توجہ کریں، میری طبیعت پر موسمی اثرات ہیں، تھوڑا بوجھ بھی ہے اور مسلسل سفر بھی ہے، مسئلے دو ہی تھے پر عمر بھر حل نہ ہوئے، ایک نیند پوری نہ ہوئی، دوسرا خواب مکمل نہ ہوئے۔ آپ مجھے موقع دیں میں آپ سے بات کر سکوں۔ بھائیوں،
سب سے پہلا حق یہ ہے کہ نبی کریم پر ایمان لایا جائے، یعنی جو محبوب اللہ کی طرف سے لے کے آئے ہیں اسے صدق کے دل سے قبول کیا جائے۔ جن چیزوں کو سرکار نے حرام فرمایا ہے اپنے دل میں ان کے بارے میں نفرت رکھی جائے۔ جب تک ہم ایمان میں کامل نہیں ہوتے، جگہ جگہ پہ سرور کائنات علیہ السلام نے ان چیزوں کو بیان کیا ہے، فرمایا تم اتنی دیر تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرو۔ ایک مقام پر یہ بھی فرمایا کہ تم اتنی دیر تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک تمہاری خواہشات اس دین کے تابع نہ ہو جائیں جو دین میں لے کے آیا۔ یعنی اتنا تمہارا ایمان مضبوط ہو کہ تمہارے دل میں خواہش ہی صرف وہ پیدا ہو جو تمہارے نبی کی چاہت، تمہارے باطن میں دوسری خواہش ہی پیدا نہ ہو، کوئی چیز اندر ایسی آئے نہ جو دین کے مخالف۔ کامل ترین اور مضبوط ترین ایمان سب سے پہلا حق ہے۔ آپ صحابہ کو دیکھیں، انہوں نے ایک بات طے کر لی تھی کہ سرکار جو فرماتے ہیں وہ حق اور سچ ہے۔ جب آپ طے کر لیتے ہیں نا، پھر زندگی لطف دینے لگتی ہے، پھر عمل کرنے میں لذت آنے لگتی ہے، پھر انسان کوئی عمل کرتا ہے تو طاقتور ہو جاتا ہے۔ پیارے بھائی، او پیارے، آپ چھوڑ دیں سارے کام، ہماری بات سنیں اور بات کرنے دیں۔ آپ کتنے پیارے لوگ ہیں ماشاءاللہ سارے۔ عزیز دوستو، توجہ کریں بات پر۔ بھائیوں بیٹھے، حضرت آپ تشریف رکھیں، بیٹھ دیں۔ اب یہ چلے گا، ہمارے ساتھ سب جگہوں پہ ایسا ہی ہوتا ہے، پہلا موقع نہیں ہے۔ کئی جگہوں پہ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ اہلیان محبت تقریر نہیں کرنے دیتے، ہمیں دعا کر کے محفل ختم کرنی پڑتی ہے۔ بہت سارے لوگ ٹائم کے لیے کہتے ہیں تو میں اپنی مجبوری ظاہر کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کچھ مجبوریاں ایسی بن گئی ہیں کہ بہت ساری جگہوں پہ جانا ممکن ہی نہیں رہا، صورت ہی کچھ ایسی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے آپ حضرات کو۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں ماحول کی نزاکت کو، آپ توجہ کریں، جو بات ہو سکتی ہے تھوڑے وقت میں کر لوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہو گیا یہ چلے گا، میں نے عرض کیا نا ہمیں بھئی آپ تشریف رکھیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، لوگ جمع ہو گئے، مسلمان بھی، یہودی بھی، دیگر مذاہب کے لوگ بھی۔ پنچایتوں میں اس طرح ہوتا ہے کہ لوگ ایک جملہ کہہ دیتے ہیں، کہتے ہیں اگر ایک بندہ بھی کہہ دینا، فلانا بندہ کہہ دے تو میں یہ بات ماننے کو تیار ہوں۔ تو اس یہودی نے بھی گویا ایک ایسی پہیلی چھوڑی، کہنے لگا آپ کے دین میں طریقہ کیا ہے؟ تو فرمایا گواہ پیش کیے جاتے ہیں۔ کہنے لگا اگر ایک بندہ بھی کہہ دینا کہ میں نے گھوڑا آپ کے ہاتھ بیچا ہے تو میں دے دوں گا۔ اب وہاں تھا ہی کوئی نہیں، کہے کون؟ حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجمع میں موجود تھے، ہاتھ کھڑا کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ میں دیتا ہوں نا گواہی۔ انہوں نے گواہی دے دی، اس کا مطالبہ پورا ہو گیا، سرکار نے گھوڑا لیا۔ محبوب نے بعد میں پوچھا کہ آپ نے تو دیکھا ہی نہیں تھا، تو گواہی کہنے دے دی۔ تو حضرت ابو خزامہ کا جواب سنیے کہ یا رسول اللہ وہ جو آسمان کی خبریں، اس بات کا ترجمہ یہ ہے کہ یا رسول اللہ نہ دوزخ دیکھی، نہ جنت دیکھی، نہ فرشتے دیکھے، ہم نے تو رب بھی نہیں دیکھا۔ تو آپ کے کہنے پر اتنی بڑی گواہیاں دے دیا تو گھوڑا تو چیز ہی کوئی نہیں۔ ہمیں تو آپ کی بات پر ایمان ہے، بس آپ نے جو فرما دیا، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن۔ اور فاضل بریلوی کہتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں۔ یہ ایمان ہے کہ جو سرکار فرما دے، جو نبی پاک کہہ دے۔ آج نہ ہوا یہ ہے کہ کمزوری پیدا ہوئی ہے لوگوں کے یقین میں۔ آپ کو پتہ ہے دھوکے باز کہاں داخل ہوتا ہے؟ دھوکے باز وہاں داخل ہوتا ہے جہاں چند لالچی موجود ہوتے ہیں۔ اسے محسوس ہوتا ہے کہ میں تھوڑا سا بھی ان کو لالچ دوں گا تو میرے دھوکے میں آ گئے۔
یہ بد مذہب، یہ بد عقیدہ، یہ قادیانی، یہ ملحد، یہ وہاں داخل ہوتے ہیں جہاں دیکھتے ہیں نا کہ کوئی یقین کی تھوڑی سی کمزوری ہے، جہاں ہم کو دانہ دن کا پھینکیں گے تو بات آگے آ جائے گی۔ اگر ہمارے ایمان ہو جائے نا مضبوط، طاقتور، اور ہم فکری طور پر توانا ہو جائے، توانا، آپ یقین کریں پھر تو کسی کو طاقت ہی نہ ہو، جرت ہی نہ ہو۔ ہم نے چونکہ ساری زندگی سیکھا نہیں عقیدے کو، نظریے کو، مزاج کو، اور ہم نے ساری زندگی شکوے کر کے پیچھے ہٹ گئے، گزارش کرتے رہے علماء کہ کوئی مطالبہ نہیں، بس جمعے والے دن وقت پہ آ جایا کرو۔ اتنی بات بھی ہم نے توجہ سے نہیں سنی، اس کے نتائج بھگتنا پڑے۔ یقین مضبوط ہو نا، یقین مضبوط، سفر بڑی جلدی کٹتا ہے۔ لیکن نا میں نے اپنی زندگی میں تجربہ کیا، جو لوگ پیسے لے کے نعتیں پڑھتے ہیں نا، پیسے لے کے تقریریں کرتے ہیں، ان کا سفر ان کو بڑا تھکا دیتا ہے، پیچھے مشن کوئی نہیں ہوتا۔ آپ کو لاہور بلانا ہے، 40,000 لوں گا، اب کہا یہ 10 کلومیٹر اندر جانا ہے تو کہتے ہیں تو تے لاہور آ کے ایسے، وہ دے دیے، اس نے کہا 5,000 زیادہ لوں گا، محفل میں بلانے والے نے دے دیا، کوئی حرج نہیں، بلایا بھی، یہ چلا بھی گیا، نہ پڑھ بھی لی، لیکن نہ اس کو پڑھنے میں مزہ آئے گا، نہ سننے والے کو سننے میں مزہ آئے گا۔ کسی نے کہا لاہور آنا ہے، اور ایک ایسے شخص کا جس کا یہ مشن ہے، جس کا یہ ذوق ہے، جس کو یہ کام اکتاتا نہیں کبھی بھی، جو دل سے کرتا ہے، تو اس نے کہا 20 کلومیٹر اندر جانا ہے، تو کہا 40 یار، جہاں سے میری گاڑی گزرے گی وہ جگہ قیامت کے دن میرے حضور کا ثنا خواہ ہونے کی گواہی دے گی۔ تو آپ کے یقین کی دولت آپ کو مزیدار کر دیتی۔ مجھے ایک دوست میرے ساتھ کالج میں پڑھتے رہے، مجھے کہنے لگے میرا کام اس نے مجھے تھکا دیا ہے، میں بڑا کتایا ہوں، چل تھوڑے دن سیر کے لیے چلے۔ تو میں کہ تو کتایا ہوئے گا، میرا تو کام ہی بڑا مزیدار ہے۔ اپنی حیاتی تو قربان تھی، وہاں محمد پکیندے گزر گئی۔ تو عزیز، یقین کی دولت پیدا کریں۔ پہلا حق ہے نبی پاک کا۔ سرکار نے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا فلاں مقام پہ چلے جاؤ، وہاں تمہیں ایک عورت ملے گی، اس کے پیچھے پوری ایک تفصیل ہے، میں ادھر نہیں جاتا۔ فرمایا اس کے پاس ایک خط ہے، وہ مکے لے کے جا رہی ہے، وہ خط لے آنا۔ حضرت علی شیر خدا چند دیگر صحابہ کے ساتھ وہاں پہنچ گئے، اس بی بی سے کہا خط دو، کہنے لگی میرے پاس کوئی خط نہیں۔ تو اطمینان صحابہ فرماتے بڑا عجیب تھا مولا علی کے چہرے پر، فرمانے لگے خط تو تیرے پاس ہی ہے، تجھے دینا بھی پڑے گا۔ وہ کہنے لگی عجیب بات ہے، میرے پاس نہیں ہے۔ تو مولا علی نے تلوار نکال لی، فرمایا خط تو دے گی اور تیرے پاس ہے۔ وہ کہنے لگی آپ اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ فرمایا میرے نبی نے فرمایا ہے، جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو شب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی، اور خدا نے ان کی زبان کو وہ اختیار دیا، جو نکلی منہ سے ان کے وہ بات ہو کے رہی۔ حضور نے فرمایا ہے لہذا خط تیرے پاس ہے اور تیرے پاس سے نکلے گا۔ جب حضرت علی نے تلوار دکھائی اور وہ بی بی سمجھ گئی کہ تیور تو کچھ اور ہے، اس نے اپنے بال کھولے اور خط نکال کے دے دیا۔ اور سنو نا یارو، حضور نے فرمایا ہے کہ نماز پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے، تو پھر بہرحال ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا سورت واقعہ پڑھنے والے کو فاقہ نہیں آتا تو پڑھنے والے کو آ سکتا۔ نبی پاک نے فرمایا سورت بقرہ پڑھنے سے گھر سے جن اور شیطان بھاگ جاتے ہیں، تو بہرحال پھر صرف نا ایمان کی مضبوطی پیدا کریں، تقوی کی مضبوطی پیدا کریں۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ قوت فیصلہ ہی کوئی نہیں، کروں نہ کروں، چلوں نہ کروں۔ جب آپ نے فیصلہ ہی نہیں کیا، آپ کمزور ہے، تو آگے کیسے بڑھیں گے؟ سب سے پہلا حق۔ دوسرا حق نبی پاک کا ہے تعظیم کی جائے، سرکار کی توقیر کی جائے، حضور کا ذکر پاک کریں تو اس کی بھی تعظیم ہے۔ جوش خطابت میں یا جوش نقابت میں آپ اپنے لفظوں کی حرمت نہ بھولیں۔ آپ بڑے غصے میں بھی کبھی دین کی بات کریں، کسی وقت بحث میں بھی، تب بھی آداب کا کبھی بھی آپ
لحاظ چھوڑے نہ کبھی بھی. صحابہ نہ ایمرجنسی میں بھی سرکار کا ادب نہیں بھولتے. ابھی میرے بھائی ہیں، انہوں نے میرا نام لیا تو بڑے القابات کے ساتھ انہوں نے مجھے بلا لیا، حالانکہ من آنم کے من دانم، مجھے اچھی طرح پتہ ہے میں کس حیثیت کا آدمی ہوں، کبھی کسی غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہوا. انہوں نے بڑے القابات لیے، لیکن اگر ایمرجنسی ہو تو پھر یہ میرے القاب بھولیں گے. یعنی خدا نہ خواستہ یہ پیچھے کرتے کو آگ لگ جائے تو یہ کیا کہیں گے، مفکر ملت، پیر طریقت، اتنی دیر میں آگ چاہے کام کر جائے اپنا. ایمرجنسی میں القاب یاد نہیں رہتے، لیکن صحابہ کو ایمرجنسی میں بھی یاد رہتے. غار ثور میں حضرت صدیق اکبر کے پیر پر سانپ نے ڈس لیا، تو سرکار نے فرمایا کیا ہوا؟ انہوں نے فٹافٹ یہ نہیں کہا سانپ سانپ، اسی پنجابی چاہ کی دے سانپ دی تے دہشت ہی بڑی ہوتی. انہوں نے فوراً نہیں کہا سانپ 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 سانپ، یہ نہیں فرمایا، بلکہ کہا یہ کیا ہوا پیر میں؟ تو لہجے کا حسن پوری جگہ برقرار ہے. کہنے لگے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، حضور میری ماں بھی قربان ہو، میرا باپ بھی قربان ہو یا رسول اللہ، وہ میرے پیر پر سانپ نے ذرا ڈس لیا. ایمرجنسی میں بھی. اور کچھ لوگ کچھ بات پوچھتے ہیں تو ایک مخصوص مفہوم میں بات کرتے ہیں، لیکن سرکار کا ادب یہ ہے کہ کوئی کسی مفہوم میں بھی بات کرے. دو بھائی بیٹھے ہوں تو چھوٹا بڑا مالدار ہے، پڑھا لکھا ہے، اور بڑا کمزور ہے، زیادہ پڑھا بھی نہیں مالدار بھی نہیں. تو جب دونوں سے پوچھا جائے گا بڑا کون ہے، تو رتبہ پوچھا جاتا ہے کہ عمر پوچھی جاتی ہے. اور کئی چھوٹے بھائی لگ بڑے رہے ہوتے ہیں، اس وقت جب پوچھا جائے کہ آپ میں سے بڑا کون ہے تو اس سے رتبہ مراد ہوتا ہے. عمر سب کو پتہ ہے، عمر پوچھ رہے ہیں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے چچا ہیں. ان پر کسی نے سوال کیا کہ آپ بڑے ہیں کہ یا سرکار بڑے ہیں؟ تو جب یہ لفظ پوچھے، جو پوچھ رہا ہے اسے بھی پتہ ہے کہ وہ نبی ہے، رتبے کو جانتا ہے، اسے خبر ہے. بالکل سادہ بات ہے کہ اس نے عمر پوچھی ہے. اس نے کہا آپ بڑے ہیں کہ سرکار بڑے ہیں، لیکن بات چونکہ حضور کی ہو رہی ہے تو ایک ایک حرف سجن دے نادا سانو دستا وانگ قرآن ہے. آپ بڑے ہیں کہ سرکار؟ تو حضرت عباس نے اسی وقت اپنے لہجے کو وہ کیا جو ادب والوں کا لہجہ ہوتا ہے. انہوں نے اسی وقت وہ سارے وضو کر لیے جو ذکر رسول کے وقت ضروری ہوتے ہیں. کیا جواب ہے اور جواب میں کیا معنویت ہے. کبھی سے کھولا جائے نا، ہم تقریریں سنتے ہیں پڑھتے ہیں، لیکن کبھی سے کھولا جائے تو کئی دنوں تک طبیعت پر کیف رہتا ہے. آپ بڑے ہیں کہ سرکار؟ تو سرکار کے چچا حضرت عباس فرمانے لگے اس شخص سے، کہنے لگے یار بڑے تو حضور ہی ہیں، پیدا پہلے میں ہوا تھا، وہی بڑے ہیں، میں پیدا پہلے میں ہوا تھا. آپ کو تعظیم نہیں بھولنی. ہمارے سیاستدانوں کو نا سیاسی تقریریں بڑی سونی آتی ہیں، لیڈر کا نام لیں گے تو سارا یاد ہوگا، قائد جمہوریت اور فلانا اور قائد عوام اور پتہ نہیں کیا کیا. لیکن یہ کبھی آپ سیاسی جلسوں میں بھی دیکھیں حضور کا نام لیتے ہوئے تو انہوں نے ساری زندگی یہ سلیقہ نہیں سیکھا کہ مدینے والے کا ذکر کیسے کرنا. تمہیں اتنی باتیں وہاں یاد ہیں، یہ میں محبت سے شکوہ کر رہا ہوں، تمہیں یہ نہیں ذکر کرنا ہے سرکار کا کیسے کرنا ہے. آپ سے بھی کہتا ہوں برادری کا تذکرہ کرنا ہو تو بڑا کرتے ہو، اپنی فیلڈ کے بارے میں کسی کو قائل کرنا ہو تو تم نے بڑا کو یاد کیا ہوا ہے، مال بیچنا ہو تو تمہیں سارا کچھ آتا ہے. اگر یہ سارا کچھ یاد ہو گیا ہے تو یہ بھی یاد کر لو کہ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے، وہ جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے. حضور کا تذکرہ کرنا بھی سیکھو، آداب بھی سیکھو. تیسری بات، حضور کا حق ہے کہ سرکار کا حکم ماننے میں جلدی کی جائے. میں نے جو جملہ کہا ہے سوچ سمجھ کے کہا ہے. حضور کا حکم ماننے میں، بول کے بتائیے،
نہیں، اللہ کرے آپ کو اللہ مہنگے مہنگے موبائل دے، کبھی چھوڑ کے بھی دیکھیں۔ سرکار کا حکم ماننے میں کیا کیا جائے؟ جلدی، ہم لیٹ کرتے ہیں۔ حق ہے سرکار کا۔ عروہ بن مسعود ثقفی نے جو جا کے قریش مکہ سے باتیں کی تھی تو ایک جملہ یہ بھی کہا تھا کہ وہ نبی پاک کا حکم ماننے میں جلدی کرتے ہیں، جلدی سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ تاریخیں دیتے ہیں، میں نے رمضان سے نیک ہو جانا، بس عمرہ کر رہا ہوں پھر نماز نہیں چھوڑوں گا۔ کس کو تاریخیں دے رہے ہیں؟ جلدی کرنی ہے سرکار کا حکم ماننے میں، جلدی۔ اور ایک بات طے کر لیں زندگی میں، جو نقصان ہوتا ہے ہو جائے، سرکار کا حکم نہیں چھوڑنا، یہ طے کر۔ صحابہ نے طے کر لیا تھا، جو کریم نے فرما دیا، جس وقت فرما دیا۔ یہاں ابھی ترتیب لگانے کے لیے کہہ رہے تھے نا، کسی سے بیٹھ جاؤ، کسی سے چپ کر جاؤ، یہ بعض اوقات مرتب کرنے کے لیے کہنا پڑتا ہے۔ حضور خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے تو بیان فرماتے فرماتے ایک شخص کھڑا ہو گیا تو سرکار نے فرمایا بیٹھ جاؤ، نام نہیں لیا، بیٹھ جاؤ۔ ایک صحابی مسجد کے دروازے پہ تھے، بلکہ ایک تو بنو غنم میں تھے، ابھی کانوں میں آواز گئی بیٹھ جاؤ، وہیں بیٹھ گئے۔ بھائی آپ سے تو کہا ہی نہیں تھا، کہا سرکار نے نام تو نہیں نہ لیا۔ سانو قید سجن دا گہنا ہے، وہ جنج رکھے ایسا اونج رہنا ہے۔ نام تو نہیں نہ لیا، سانو قید سجن دا گہنا ہے، قید سجن دا۔ باقی بڑے آزاد لوگ ہیں، پرواہ نہیں کرتے، پر قید سجن دا گہنا ہے، وہ جنج رکھے ایسا اونج رہنا ہے۔ اور اس کا وہ مزہ لیتے تھے غلامی کا۔ غلامی کا بھی ایک مزہ ہوتا ہے، تابعداری کا بھی ایک ہے کہ لوگ بعض اوقات تنقید کرتے ہیں نا تو ہماری ملاقاتیں رہتی ہیں۔ بعض اوقات ہمارا ایک بڑا لبرل سا مزاج رکھنے والا صحافی ایک دفعہ مجھے مل گیا تو کہنے لگا یہ پیری مریدی کیا ہے؟ میں نے کہا یہ چکھنے پہ ہی پتہ چلتا ہے، یہ بتانے میں سمجھ ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو چکھنے سے سمجھ آتی ہیں، بتانے سے سمجھ۔ میں نے کہا یہ آپ کو میں سمجھا نہیں سکتا، ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو صرف چکھنے سے سمجھ میں آتی ہیں۔ یہ میں نے اسے کہا کوئی ایسا ٹیچر جس کو آپ اپنا محسن جانتے ہو، تو اس نے لیا ایک نام، کہنے لگا میں نے اپنے بچوں سے بھی کہا ہم اس کا احسان نہیں دے سکتے، اس بندے کے گھر کا بھی خیال رکھنا۔ میں کہا اینو ہی پیری مریدی آندے۔ یہ جو ہوتا ہے نا تھوڑا بہت، یہ میرا محسن ہے، ہمارے بھی کچھ محسن ہیں، انہوں نے ہمیں دین کا راہ دکھایا ہے، تو ہم نے بھی کہا ہے کہ بھئی اصلہ نال جے نیکی کریے پھر وہ نسلہ تاگ نہیں بھول دے۔ بھئی اتنی سی بات ہے، ایک غلامی کا بھی مزہ ہے۔ ویسے آپ سے ایک بات کروں، 3 لوگ جو ہوتے ہیں وہ مرید نہیں ہوتے۔ میری طرح کے بعد مولوی بھی مرید، مولوی زیادہ تر خلیفے ہوتے ہیں، مرید نہیں ہوتے، اللہ ماشاءاللہ۔ اپنی طرح کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، مرید ہونا اور ہے۔ حضرت امیر خسرو مرید، خلیفہ نہیں تھے، مرید تھے۔ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی خلیفہ ہے۔ خواجہ نظام الدین صاحب پر آخری وقت آیا نا جب، تو آپ نے آواز دی، فرمایا کوئی خسرو کو بلاؤ۔ تو خواجہ نصیر الدین صاحب عرض کرنے لگے حضور چراغ حاضر ہے۔ فرمایا خسرو کو بلاؤ۔ حضور چراغ حاضر ہے، آنکھیں بند کر لی۔ تیسری دفعہ دیر کے بعد آنکھیں کھول کے کہا کوئی میرے خسرو کو بلائے۔ حضور چراغ حاضر ہے۔ فرمایا خلافت چراغ کو دیتا ہوں، لیکن خسرو سے کہنا نظام الدین تمہارا ہی رہے گا، نظام تمہارا رہے گا، خلافت دیتا ہوں۔ میں ایک خاص عنوان پر بات کر رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ لوگ ٹھیک، بڑا اعتبار بندہ کرتا ہے کسی پر تب بھی اسے خلافت دیتا ہے، بڑا اعتبار ہوتا ہے، میں وہ بات نہیں کر رہا، لیکن جس پہلو میں کر رہا ہوں وہ اہل نظر میری بات سمجھ رہے ہیں۔ بعض اوقات لوگ مرید نہیں ہوتے، سیدھے سیدھے خلیفے ہوتے ہیں، اور پھر کیا کریں، وہ ادھر بھی جا رہے ہیں تو ادھر بھی جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہیں بھی نہیں جا رہے، بڑے ہوئے بیچارے رہتے ہیں۔ اس طرح بھی بہت سارے لوگ، اللہ غلامی کا بھی ایک مزہ ہے اگر وہ لگ جائے نا۔ حضرت امام محمد بن حنبل غلام خرید کے لائے تو فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ تو کہنے لگے سونیا غلاموں کے نام تو نہیں نہ ہوتے،
آپ کسی اور کو بھی پکاریں گے تو میں سمجھوں گا مجھے ہی بلا رہے ہیں۔ تو فرمایا مجھے تو وجد ہو گیا اس کی پہلی بات پر ہی، یہ کمرے پسند کر لو کہاں رہو گے؟ کہنے لگا سونیا غلاموں کے نخرے تو نہیں نہ ہوتے۔ فرمایا کھاؤ گے کیا حضور؟ پھر وہی بات۔ تو فرمایا اٹھ پھر سینے سے لا کر تجھے آزاد کرتا ہوں، تو غلام نہیں تو آقا بننے کے قابل ہے۔ سنو نا یار، سیانے بندے حضرت عثمان غنی لاکھوں مربع میل کے حکمران ہیں اور تجارت سے وابستہ ہیں اور پڑھے لکھے ہیں اور خوبصورت ہے اور سلیقہ مند آدمی۔ یعنی جب دور جاہلیت تھا اس میں جو چند لوگ پڑھے لکھے تھے ان میں حضرت عثمان غنی کا نام ہے۔ ہر لحاظ سے سیانے بندے، سمجھدار، سلیقہ مند، صاحب الرائے، لیکن عجیب غلامی ہے۔ ایک جگہ پہ وضو کیا اور وضو کر کے اٹھ کے مسکرانا شروع کر دیا۔ اب سیانا بیانا بندہ بلا وجہ مسکرائے تو سوال تو کھڑا ہوتا ہے نا، جناب خیر ہے؟ یہ بیٹھے ہو یہاں علماء، ان میں سے کوئی شاگردوں کے بیچ ہنس پڑے تو شاگرد ہنسیں گے صحیح، پر پوچھیں گے جناب خیر ہے کیا یاد آ گیا؟ اور اگر کوئی زیادہ ہی ہنسے تو لوگ کہیں گے یار کمال ہے، تو سیانا بندہ ہے، بلا وجہ ہی ہنس رہا ہے۔ یہ اس پہ سوال ہوتا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا میری بات؟ حضرت عثمان غنی امیر المومنین ہیں اور اتنے معنی خیز آدمی ہیں، ان کی باتیں حکمتوں پر مبنی۔ وضو کیا اٹھ کے مسکرا رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا حضور کیا ہوا؟ فرمایا کچھ نہیں۔ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ فرمایا مجھے بھی نہیں پتا، پتہ ہی نہیں مجھے۔ نے کہا جناب حد ہو گئی ہے، آپ مسکرا رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں۔ فرمانے لگے ایک دن نہ ایک دن اسی مقام پہ میں حضور کے ساتھ تھا، سرکار نے وضو کیا تھا، اٹھ کے مسکرائے تھے، بس وہ غلامی کا چسکا لگ گیا۔ یعنی ایک باری میری آنکھیاں چو اونا نے اتھرو پونجے سن، ہن چسکا پہ گیا رونے دا، تے ہر ویلے آہو زاری دا۔ یہ غلامی کا چسکا لگ گیا ہے، پتہ کوئی نہیں، لیکن چونکہ کریم مسکرائے، لہذا کوئی ہمیں جو سمجھنا چاہتا ہے سمجھے۔ میں فرض محبت ادا کر رہا ہوں، کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ یہ مزہ لے، یہ نبی پاک کا حق ہے، اور پھر حق ہے ہم پر کہ ہم دین کی حدود کا خیال کریں، دین کی حدود کا خیال کریں، یہ حق ہے۔ نبی پاک نے ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، لیکن اگر کوئی دین کی حدیں توڑتا تھا تو سرکار ناراض ہو جاتا تھا۔ یہ آپ نے سارے علماء سے سنا ہوگا کہ احد والے دن سرکار کو انہوں نے تکلیف دی، زخمی کیا، پر سرکار نے ان کی تباہی کی دعا پھر بھی نہیں کی۔ ایک موقع پر حضور نے دعا کی، یہ مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے۔ جب جنگ حنین کے موقع پر کفار نے نماز لیٹ کرا دی نا عصر کی، اور بعض صحابہ کی قضا بھی ہو گئی، تو سرکار نے پتہ کیا عرض کی اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ انہوں نے ہماری نماز لیٹ کرائی ہے، ان کے پیٹ آگ سے بھر دے۔ حدود اللہ توڑنے پر نبی پاک ناراض ہوتے ہیں۔ بتا تو اور میں بھی کبھی ناراض ہوئے کہ میرے بیٹے نے نماز نہیں پڑھی، بچیاں پردہ نہیں کرتی، فلاں جگہ دین کی مخالفت ہو رہی ہے۔ میں کیسے عرض کروں، یہاں تو مذہبی طبقات میں بھی بندہ غریب ہو تو تبلیغ ہوتی ہے، اور اگر امیر ہو تو پھر لوگ تبلیغ کرتے بھی ڈرتے ہیں، کہتے ہیں حضرت حق بیان ہے۔ حق بیانی کا پتہ چلے گا جب تگڑا بندہ سامنے کھڑا ہو۔ حق بیانی مریدوں کے سامنے بڑی اعلیٰ چیز ہے۔ ہاں حق بیانی کرتے تھے حضرت نباز قوم، جتنا مرضی تگڑا آدمی ہوتا انہیں حق کہنا آتا تھا۔ ملک کے صدر تھا ایک شخص ملک کا، اس نے کہا میرے لیے دعا کرے، فرمایا تیری بی بی بے پردہ پھرتی ہے، میری دعائیں کیا اثر کریں گی؟ جہاں پہلے اپنے گھر کی خبر لے۔ اور میرے بھائی حق بات کہنا یہ مشکل ہے۔ حدود اللہ، یہ قادیانی، مرزائی، جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی لاہوری گروہ، ان کے بارے میں نا دل کے اندر ایک خاص قسم کی الرجی ہو۔ یعنی بخاری مسلم میں پورا باب ہے دین کے لیے محبت کرنی اور دین کے لیے بغض رکھنا، بغض، اور بغض بھی دین ہے، بغض بھی دین ہے۔ کیسے سمجھاؤں آپ کو کہ ایک دو حدیث نہیں، پورا باب ہے، یہ علماء سے تصدیق کر لیں۔ اللہ کے لیے محبت کرنا اور اللہ کے لیے عداوت بھی رکھنا، عداوتیں بھی ضروری ہیں،
وہ کون سا مسلح ہے جسے نبی پاک کے بے ادب کے ساتھ بھی محبت ہے؟ قادیانی کے بارے میں بھی نرم گوشہ رکھتا ہے، اسے تو اپنے دل کا علاج کرانا چاہیے۔ ہو ہلکا یارا تو بڑے شب کی طرح نرم، پر رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ غصہ نہ آنا بھی بیماری ہے، آپ کو علاج کرائے اگر بالکل نہیں آتا۔ یہ اشداء علی الکفار یہ دین ہے۔ تو میرے عزیز یہ حق ہے نبی پاک کا کہ ختم نبوت کے معاملے میں ہماری طبیعت کے اندر جلال ہو، جذباتیت ہو، لیکن ہمارے حکمران سمجھتے ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں انسانی حقوق کی مخالفت کون کر رہا ہے؟ پر آپ اسلامی حقوق کا بھی تو خیال کریں نا، اس پر بھی تو آپ متوجہ ہوں۔ آخری بات جس پر میں اپنی بات کو سمیٹوں گا، حق بنتا ہے ہمارا کہ ہم سارا دن اتنی باتیں کرتے ہیں، ہم اپنے نبی پر درود و سلام بھی پڑھیں۔ آپ نے موبائل ہاتھوں میں رکھے ہیں تو چلانے کا طریقہ آ گیا نا ماشاءاللہ۔ مجھے نہیں آتا سٹیٹس لگانا، مسجد میں بیٹھا ہوں مجھے نہیں آتا، واللہ نہیں آتا۔ ایسی کوئی بات نہیں کہ کوئی بڑا مشکل کام ہے، لیکن نہیں آتا، سیکھا ہی نہیں، اتنا ٹائم ہی نہیں ہے۔ کئی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں سٹیٹس کہاں لگاتے ہیں، میں کہ بھائی جدن کو ٹائم نکلے گا لاؤں گے، اجے کتنے ٹائم ہی نہ کما گا، نہ مجھے یہ چیزیں چلانی آتی ہیں، نہ اس سے لینا دینا ہے، باقی اپنے کاموں سے فرصت ہوگی تو ادھر آئیں گے نا۔ او بھائیو، سٹیٹس لگانے آ گئے، فیس بک چلانی آ گئی ہے، موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے تو سکون نہیں نہ لینے دیتا۔ تسبیح پکڑو انشاءاللہ وہ بھی سکون نہیں لینے دے گی۔ ایک ہاتھ میں تسبیح پکڑو، تسبیح ہاتھ میں ہو تو چلتی رہے گی اور حضور پر درود و سلام پڑھا جائے گا۔ جس کا لہجہ کڑوا ہو گیا ہے، یا دل بے سکون رہتا ہے، یا کہیں دل نہیں لگتا، یا کوئی سمجھ نہیں آتی کدھر جاؤں، جو رستے کی وضاحت چاہتا ہے وہ حضور پر درود و سلام پڑھے۔ لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ کی رحمت ہوگی، اور خدا کی رحمت ہوگی تو رستے واضح ہوں گے۔ واضح رستوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم رسول رحمت علیہ السلام کی بارگاہ میں کثرت سے درود و سلام پڑھیں، نماز ذوق والی پڑھا کریں، وضو ذوق والا کیا کریں، موبائل سائلنٹ کر کے نماز نہیں پڑھنی، بند کر کے پڑھنی ہے، کیونکہ جو سائلنٹ موبائل ہے وہ بھی ہلتا ہے، توجہ تقسیم ہوتی ہے۔ بند کر کے موبائل نماز ادا کریں گے تو دل جمی سے نماز ہوگی۔ اپنے معاملات میں تھوڑی سی دلچسپی لیں، سارا وقت ادھر ادھر چیزوں کو نہ دیں، تھوڑا اپنے آپ کو ٹائم دیں۔ جب ہم اپنے آپ کو ٹائم دیں گے تو ہم قیمتی ہو جائیں گے۔ اپنے اندر جو کمزوریاں ہیں اس کی اصلاح کریں، تھوڑی دیر رات کو تنہائی میں مصلی پہ بیٹھے۔ کچھ دکھ بڑے ذاتی ہوتے ہیں، بندہ کسی سے نہیں کہہ سکتا، وہ تو قریبی آدمی سے بھی نہیں کہے جا سکتے۔ اس کا واحد حال یہ ہے کہ جو کسی سے نہیں کہہ سکتے اللہ کی بارگاہ میں کہہ دیں۔